السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک میڈیکل کی دنیا میں کامیاب یوٹیوبر سے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان سے ان کا تعارف جانتے ہیں۔ السلام علیکم عمر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے شہزاد تھینک یو، آپ نے اپنے چینل پہ جو ہے آفر کی ویڈیو، اور میں MBBS فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج تقریباً 2 ایئرس پہلے میں نے آن لائن اسٹارٹ کیا تھا کام وغیرہ۔ تو میڈیکل پروفیشن کے ساتھ ساتھ یوٹیوبر ہوں، اس کے علاوہ کافی جو ہے ملٹیپل جگہ انویسٹ وغیرہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے عمر بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ یوٹیوب کا سفر کیسے شروع کیا؟ یوٹیوب کا جو جرنی تھی میری بائی چوائس نہیں تھی، ایکسیڈنٹل کہہ سکتے ہیں، اور میں آلموسٹ سیکنڈ ایئر میں تھا MBBS میں۔ تو مجھے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کا شوق تھا۔ پہلے میں فیس بک پہ گائیڈ کرتا ہوتا تھا، اور جب اگلے سال مجھے دوبارہ وہی چیزیں بتانی پڑی میسیجز پہ، تو مجھے لگا یہ تو ہیکٹک ہو رہا ہے، بار بار وہی باتیں، ہر سال وہی سیم چیزیں بتاؤ۔ اس سے اچھا کہیں ایک جگہ کوئی ریکارڈ ہو جائیں چیزیں جو آٹومیٹک اگلی آڈینس تک خود بخود پہنچتی رہے۔ تو پھر میں یوٹیوب کو ایکسپلور کیا، تو یوٹیوب مجھے بیٹر لگا، تو یوٹیوب پہ پھر میں نے ویڈیوز وغیرہ ڈالنا شروع کی، اور 2 چینل میں نے اسٹارٹ کیے تھے، ایک ٹیک والے استاد ٹیکنالوجی والا، اور ایک ایجوکیشن والا۔ اس وقت مجھے ٹیکنالوجی والے پہ تھوڑا مزہ نہیں آیا، ایجوکیشن پہ گائیڈ کرنے کا اسٹوڈنٹس کو انجوائے کرتا تھا میں، اور نہ میری کوئی پیسوں کی اس وقت کوئی خواہش تھی، نہ میں نے کوئی پیسوں کے لیے شروع کیا تھا، نہ کوئی شہرت کے لیے شروع کیا تھا۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ میرا پیشن تھا گائیڈ کرنا اسٹوڈنٹس کو، میں کرتا گیا، اور 4 منتھس جو ہے میں نے ورک کیا اس پہ چینل پہ، اور آلموسٹ 700 سبسکرائبرز ہوئے تھے 4 منتھس میں۔ پھر ایک رات میں ویڈیو اپلوڈ کر کے سویا، اور ویڈیو وائرل ہوگی، اور جو 4 منتھس میں آلموسٹ 700 ہوئے تھے، ایک رات میں پھر 4-5 ہزار سبسکرائبر بڑھ گئے۔ تو اس طرح یہ جرنی ایک ایکسیڈنٹل۔ ٹھیک ہے، آپ ایڈمیشن جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے استاد فاؤنڈیشن، اس سے متعلق بتا دیں کہ اس میں کیا کیا جو ہے نا وہ آپ اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ جیسے آپ کی ویب سائٹ بھی ہے، اور آپ MCAT سے ریلیٹڈ بہت کام کر رہے ہیں، لیکچرز بھی ہیں آپ کے، تو اس سے کیسے اسٹوڈنٹس فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ مین جو ہے یوٹیوب ایڈمیشن والے استاد جو یوٹیوب چینل ہے، اس پہ MD-CAT پہ ہی مین فوکس ہوتا ہے۔ پاکستان میں میڈیکل کالج میں جہاں جہاں ایڈمیشن ہوتے ہیں، کس طرح سے پروسیجر ہے، کس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، MD-CAT کیسے پریپیئر کرنا چاہیے، سارا MD-CAT جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے جن اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا میڈیکل کالج میں، تو اس کی پریپریشن اور انفارمیشن سارا کچھ اس چینل پہ ہوتا ہے، فری آف کاسٹ اس پہ گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو، ایڈمیشن والے استاد یوٹیوب چینل پہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے استاد فاؤنڈیشن پلیٹ فارم ہے، جس پہ پریپریشن بھی MD-CAT کی آفر کی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اکیڈمیز، جہاں آپ سے 30,000 40,000 آلموسٹ 3 منتھس کی فی لی جاتی ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے کہ ایجوکیشن کو جو ہے افورڈیبل بنایا جائے، لویسٹ پاسبل فی میں آپ کو MD-CAT کی مکمل تیاری کرائی جائے۔ ایک تو ہمارا جو ہے کمپلیٹ پریپریشن سیشن ہے MD-CAT کا، ابھی جو ہے اس کی 5,000 فی چل رہی ہے، اس میں آپ کو مکمل تیاری کرائی جائے گی MD-CAT کی، لیکچرز، ٹیسٹ کی ویڈیو ڈسکشن، اور اس کے علاوہ ہم ایک بک بھی آفر کر رہے ہیں 15,000 پلس MCQs کوسچن بینک بک، اس میں جو ہے آل سبجیکٹس کے MCQs ہیں ٹاپک وائز۔ ٹھیک ہے عمر بھائی، یہ بتائیں کہ MBBS کہتے ہیں بہت مشکل ہے، اور ہم نے بھی پروف دیا ہے، باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ MBBS ایک ٹائم ڈیمانڈنگ ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے اس میں پروف پاس کرنے کے لیے۔ تو آپ نے اس کو MBBS کے ساتھ کیسے لے کے چلے؟ یوٹیوب بھی ظاہر سی بات ہے ٹائم کنزیومنگ ہے، ٹائم مانگتی ہے، اور بھی آن لائن جتنے بھی ورک ہیں تو ان کے لیے ٹائم چاہیے، تو آپ نے ان چیزوں کو کیسے بیلنس کیا؟ اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا ہر کام کرنے کے اسپیکٹس وغیرہ، باقی آپ کی چوائس ہے، آپ اس میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف جو ہے MBBS پہ فوکس کر رہے ہیں، اس میں ایکسل کرتے ہیں، آگے آپ کر سکتے ہیں، کنٹینیو کریں۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں نہ MBBS پہ فوکس کریں گے اور ٹائم ویسٹ کریں گے، انجوائے کریں گے ٹیمپریری، اور MBBS کو بھی بہت اچھا نہیں پڑھیں گے اور بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ اور ایسے بھی ہیں کہ لائک می کے جو ساتھ کچھ ہیلدی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، لائک آن لائن ارننگ، آن لائن ورکنگ وغیرہ۔ ایک میری ایگزامپل ہے، اور بھی کافی اسٹوڈنٹس ہیں MBBS کے ہی۔ ایک ڈیتھ ہو گئی ہے، آغا خان کا اسٹوڈنٹ تھا، اس یوٹیوبر تھا، آئی تھنک عبداللہ خٹک نام تھا، اور اس کے علاوہ ایک خلیل اللہ خان ہے، آرٹیکل رائٹر ہے، وہ بھی MBBS کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اسٹارٹ کیا تھا آرٹیکل رائٹنگ، اور اس کے بعد اس نے ٹیم بنائی، اب وہ آئی تھنک آرگنائزیشن وغیرہ بنا کے ہائر کر کے جو ہے آرٹیکل رائٹر کافی گرو کر چکا ہے۔ تو اب آن لائن کام، ایک تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، آنے والا جو دور ہے وہ فزیکل جو ہے سیچوریشن بہت ہو چکی ہے۔ آن لائن آپ کو گھسنا تو ضرور چاہیے، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو ساتھ آپ کا کچھ نہ کچھ آن لائن ضرور ورک ہونا چاہیے کہ جہاں سے آپ کو کوئی سورس آف انکم ہو، یا لیکن آن لائن میں سٹارٹ جو ہے آپ کو پیشن سے کرنا پڑتا ہے، یہ نہ پیسے کے لالچ سے نہ شہرت کے لالچ سے۔ جب آپ کوئی بھی کام ہے پیشن کے ساتھ کریں گے تب اس میں آپ کو گروتھ ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب MBBS کے ساتھ آپ
आपने टाइम पास के लिए नहीं करना। अगर तो आपने करना है तो फिर प्रॉपर उस फील्ड में घुस के आपका वो पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे यूट्यूब और बिजनेस वगैरह मेरा पैशन है, एमबीबीएस से ज़्यादा ये काम मैं एंजॉय करता हूँ, तो इसमें आया हूँ। तो लेकिन मेरी एमबीबीएस की स्टडी जो है इफेक्ट हो चुकी है। अब मैं कहूँ तो मैं बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बन रहा, तो आपकी वो इफेक्ट होगी। लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी मतलब मल्टीपल बिजनेस वगैरह स्टार्ट किए। तो आपकी चॉइस है, या तो आप कोई अच्छे डॉक्टर बन जाए, टाइम वेस्ट ना करें, स्टडी अच्छा करें, और अगर आपको कोई ऑनलाइन वर्क करने का शौक है, आपने करना है, तो फिर उसमें डेडिकेशन के साथ काम करें। ऐसे भी मेरे फेलोज हैं जो पंगे लेते हैं, टच करते हैं, कभी एक ऑनलाइन काम को टच कर लिया, कभी दूसरे को टच कर लिया, प्रॉपर उसमें घुसेंगे नहीं। आपने एक चूज करना है, उसमें दिन रात उसको टाइम देना है और स्टडी को देना है, तब आप मैनेज कर सकते हैं। उमर भाई, अगला सवाल ये है कि स्टूडेंट एज में माली तौर पे वालिदैन की तरफ बच्चे देख रहे होते हैं, वालिदैन से पैसे ले रहे होते हैं, तो स्टूडेंट में माली तौर पे या फाइनेंशियली स्टेबल होना कितना अहम है और कैसे हो सकते हैं? ये बहुत अहम है। आप खुद देखें, मेरे जो फेलोज हैं ना 12 की उसके बाद एमबीबीएस कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एमबीबीएस करके उनकी एज 25-26 ईयर्स हाउस जॉब वगैरह करके हो जाएगी। इतनी एज होने के बाद भी आगे कैरियर जस्ट स्टार्ट करते हैं ऑलमोस्ट 60,000-70,000 पे। इस पे में आप शादी भी नहीं कर सकते इतने एक्सपेंसेस के साथ, जस्ट आपको अपने एक्सपेंसेस पूरे। आपको शादी करने के लिए भी जो आगे मेरे फेलोज हैं, आगे उनको थोड़ा एस्टेब्लिश होना पड़ेगा, 2-3 ईयर्स लगाने पड़ेंगे। 27-28 साल 29 साल में जाके स्टेबल हो रहे हैं एजुकेशन के साथ। तो अब ऑनलाइन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हो चुका है कि अब मैं जो समझता हूँ 9th तक आपकी छोटी क्लास, जिस स्टेज से भी आपको छोटे होते ही अगर आपके पेरेंट्स माहौल दे दें, एनवायरनमेंट दे दें कि आप ऑनलाइन वर्क वगैरह करें, तो 9th तक, और 9th to 12th आपको बोर्ड की क्लासेस ज़रूरी होती हैं, उनमें अच्छे मार्क्स लेने चाहिए। और उसके बाद 12th के बाद यूनिवर्सिटी में आपके पास टाइम होता है कि साथ आप कुछ कर लें। यूनिवर्सिटी एंड होने तक आप कुछ अपना ऑनलाइन चीज़ें इस्टेब्लिश कर लें। यूनिवर्सिटी से आप जब निकल जाएंगे, फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाएंगे, फिर आपको उसी में टाइम आपका लग जाएगा, फर्दर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये 2 टाइम है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं भी, आपके पास कोई टाइम है, आप करना चाहते हैं, तो आप जो है ऑनलाइन जो है कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं बोल गया, निकल गया, क्या क्वेश्चन था आपका? यही क्वेश्चन ये है कि माली तौर पे मजबूत होना स्टूडेंट्स के लिए कितना अहम है? हाँ, तो अब ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि जस्ट आपको डिग्री से अब फाइनेंशियली स्टेबल इतनी जल्दी आप नहीं होंगे, तो ज़रूरी अब हो गया आप करें ऑनलाइन अर्निंग। और आसान ये है कि पहले भी आपको बताया कि फील्ड में, किसी अच्छी फील्ड में जो इंटरेस्ट है, लाइक फील्ड्स भी आपको बता देता हूँ। आर्टिकल राइटिंग होती है, एफएससी जिसने की हुई है ऐसे लिख सकता है। आर्टिकल राइटिंग क्या है यार, एक समझ लें ऑनलाइन अर्निंग पे मैंने आर्टिकल राइटिंग लिखना है, उस पर मैं लिख दूंगा ऑनलाइन अर्निंग के तरीके, यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप आर्टिकल राइटिंग वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये इस पर आपने इंटरनेट से रिसर्च करके उस पर राइट करना है। कोई आपने अपने आप से नहीं, इंटरनेट से आप सर्च करते हैं, सर्च करके फिर उसको आप लिखते हैं खुद। इसको कहते हैं आर्टिकल राइटिंग। ये हर एफएससी स्टूडेंट जो है ना, जिसकी इंग्लिश पढ़ी हुई है, वो कर सकता है। इसके अलावा यूट्यूब है, वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग में बहुत सी स्किल्स वगैरह पे आप वर्क कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह। और इसके अलावा अमेज़न का आप सीख सकते हैं, दराज है पाकिस्तान में। तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे ऑनलाइन हाउ टू अर्न मनी, ऑनलाइन वेज टू अर्न मनी, उन तरीकों पे जाना है जो जेन्युइन हो। शॉर्टकट पे आपने कभी भी नहीं जाना है, इस लिंक पे क्लिक कर दें, इतने पैसे मिलेंगे, एक रात में $1000 या एक दिन में $1000 या 10 दिन में $500, उस पे नहीं जाना। आपने उस बंदे को देखना है जो आपको बता रहा है भाई ये काम है, ये स्किल है, एक आर्टिकल राइटिंग है, या दराज पे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उस काम को आपने सीखना है, और वो काम होगा कि 10-15 दिन, 20 दिन, महीना आप लगा के उसको सीखेंगे, करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। 4-5 मंथ्स में आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। अब जाके ये एक जेन्युइन लॉन्ग टर्म एक चलने वाला ऑनलाइन काम होगा। शॉर्ट का टेम्परेरी में भी आपको कोई अर्निंग हो, लेकिन वो कोई फायदा नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म होते हैं। तो कोई अच्छी सी फील्ड देख के आप उसमें वर्क। उमर भाई, आप एमबीबीएस भी कर रहे हैं, आप यूट्यूबर भी हैं, उस्ताद फाउंडेशन भी चला रहे हैं, आप इसके अलावा क्या क्या कर रहे हैं? मैं एक तो स्टार्ट मैंने जब किया था यूट्यूब चैनल से किया था, और यूट्यूब चैनल के बाद मैंने एक वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट पे पहले साल टेस्ट सेशन था, साथ बुक्स वगैरह सेल कर रहे थे, और साथ जो है फिर अगले साल मैंने लेक्चर MD-CAT के बनवाए प्रोफेसर्स हायर करके। अब जो है कंप्लीट प्रिपरेशन उस्ताद फाउंडेशन पे जो है लेक्चर्स है। उसके अलावा बुक्स ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी जा रही हैं, और अब्रॉड एडमिशन में भी MBBS के कर रहे हैं। और साथ उसके बाद मैंने अब जो है अमेज़ॉन पे इन्वेस्ट किया है। अमेज़ॉन USA में मैं अमेज़ॉन पे सेल कर रहा हूँ, अपनी कंपनी है और अपना स्टोर है। उमर भाई, एक ज़ाती सवाल है हमारा आपसे कि आपने दीन और दुनिया में कैसे बैलेंस रखा हुआ है?
ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نا بڑی ایک توازن پرسنالٹی کا مالک ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یار دین کو نا سب سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کون سی چیزیں آپ جو ہے نا لے کے چلیں تو آپ کا دین پورا ہو جاتا ہے. ایمان جو ہے آپ کا اوپر نیچے ہوتا رہے گا، لیکن جو آپ کے فرائض ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے کلمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ مسلمان ہیں، نماز ہے، یہ واحد چیز ہے جو ڈیلی بیسس پہ آپ اگر کر لیں آپ کا دین پورا ہو جائے. زکوٰۃ ہے، وہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تب آپ نے دینی ہے. حج ہے، جب استطاعت ہوگی تب آپ نے جانا ہے، وہ بھی ایک بار یہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ چیزیں نہیں ہیں. اب جو یہ پلرز ہیں جو اسلام، اب بچتا کیا ہے؟ نماز. ٹھیک ہے، اب نماز اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کر لیں آپ کا دین پورا ہو جاتا ہے. گناہ آپ کر رہے ہیں اس کی آپ توبہ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ بیٹھے سچی توبہ کر لیں، آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا جو ہے ارادہ کر لیں، آپ کی توبہ ہو جائے گی. لیکن جو نماز ہے قضاء عمری آپ کو پڑھنی پڑے گی. تو یہی ہے کہ نماز سے جڑے رہیں، آپ کی باقی چیزیں بھی سیدھی ہوں گی. باقی یار ماحول پہ آپ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، نظر کی حفاظت، دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ آپ کے انوائرمنٹ سے وہ اپس اینڈ ڈاؤن ایمان کا آپ کا ہوتا رہے گا. کبھی آپ نظر کی حفاظت کر رہے ہوں گے، کبھی نہیں کر رہے ہوں گے، یا کبھی اور چھوٹے موٹے گناہ جو عام ہوتے ہیں. باقی ایک نماز آپ ڈیلی بیسس پہ کریں، اور دوسرا اگر آپ کو بہت ایک تو نماز ہوگی، فرائض ادائیگی ہوگی. اب مزید ہے کہ یار جیسے کوئی بھی ایگزام ہے، ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ایگزام کو ٹاپ کریں. ٹھیک ہے، فردر اگر آپ کہیں کہ میں اس میں دین میں بھی تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے رہوں، ٹاپ کروں یا اچھا کروں، تو فرائض کے بعد آپ جو ہے ایڈیشنل جو ہے ماحول سے کنیکٹ ہوں، مساجد سے کنیکٹ ہوں، دینی محفلوں سے کنیکٹ ہوں. جب آپ کنیکٹ ہوں گے آپ تھوڑا دینی لحاظ سے کنیکٹ رہیں گے، ورک بھی کریں گے. عمر بھائی آخری سوال یہ ہے کہ آپ اتنے سارے کام، ہر انسان کو اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہیں، تو آپ اتنے سارے کام کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ نے کوئی ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے یا کیا کرتے ہیں؟ یار ابھی ایز سچ میرا بھی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. اب سیگمنٹس چل رہے ہوتے ہیں. لائک ابھی میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں تو 3 ماڈیول تقریباً ہمارے ہوتے ہیں، 3 فیزز میں آلموسٹ ٹائم ڈیوائڈ ہوتا ہے. پہلا جو ابھی جو ہمارا چل رہا ہے جیسے اسٹارٹنگ آف ایئر، اس میں آلموسٹ فری ہوتے ہیں، کام کم ہوتا ہے. اور اس کے بعد مڈ فیز جو ہے اس میں یوٹیوب کا وغیرہ میرا کافی کام ہوتا ہے، اس میں کافی زیادہ بزی ہوتا ہے. اور لاسٹ جو فیز ہے اس میں پھر جو پروف فل ٹائم جو ہے کام چھوڑ کے وغیرہ سارے کو چھوڑ کے پروف کی تیاری کر رہا ہوں. تو یہ مطلب ایئر کی ڈویژن ہے کہ کس وقت میں کون سا زیادہ کام کر رہا ہوں. باقی ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نماز جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ چھوٹے، ڈیلی بیسس پہ وہ نماز کے حساب سے چیزیں ساری ڈیسائیڈ ہوں، اس وقت کیا کام کرنا ہے، اس کے اکارڈنگ اسکیجول. عمر بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور اگر مزید کسی کا کوئی سوال ہوا تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.